خدا کی تلاش میں جنگلوں اور پہاڑوں میں عمریں گزارنا ضروری سمجھا جاتا تھا۔ اوہام یعنی کہ وہم اور فاسد یعنی گندے خیالات اپنی انتہا پر تھے۔ بھوت پریت اور سینکڑوں قسم کے شگونوں نے انسان کی زندگی کو جکڑ رکھا تھا۔ ہر عجیب چیز خدا تھی۔ ہر ایک کے سامنے سر جھکا دینا ہی گویا مذہب بن گیا تھا۔ دیوی دیوتاؤں اور بتوں کی گنتی اندازن اور قیاس سے باہر تھی۔ پجاری عورتوں اور دیوداسیوں کی اخلاقی حیثیت انتہائی شرمناک ہو چکی تھی، اور ستم یہ تھا کہ یہ سب کچھ مذہب کے نام پر کیا جاتا تھا۔ عورتیں جوئے میں ہار جاتی تھیں اور ایک عورت کے کئی شوہر ہوتے تھے۔ بیوہ عورت عمر بھر کے لیے قانونی طور پر ہر لذت سے محروم کر دی جاتی تھی۔ سماج میں ایسے شرمناک برتاؤ کی وجہ سے ایک عورت شوہر کے بعد زندہ جل جانا گوارا کر لیتی تھی۔ لڑائی میں ہار جانے کے ڈر سے عورتوں کو خود ان کے باپ، بھائی اور شوہر اپنے ہاتھوں سے قتل کر دیتے تھے اور اس پر فخر کرتے تھے۔ ننگے مردوں اور عورتوں کی پوجا ہوتی تھی۔ مذہبی تہواروں میں شراب پی کر مست ہو جاتے تھے اور یہ سب دھندے نیکی کے کام سمجھے جاتے تھے۔ غرض یہ ہے کہ اخلاق، مذہب اور معاشرت کے اعتبار سے اللہ کی یہ زمین بری طرح شیطان کے جال میں جکڑی ہوئی تھی۔ یہود خدا کی دین حاصل ہونے کے اعتبار سے اصلاح کی کوئی امید اگر کی جا سکتی تھی تو وہ یہود سے کی جا سکتی تھی، لیکن ان کی حالات بھی انتہائی گر چکی تھی۔ انہوں نے اپنی لمبی تاریخ میں ایسے جرم کیے تھے جن کی وجہ سے اب ان کا یہ مقام بھی نہیں رہ گیا تھا کہ وہ کوئی اصلاح کا کام کر سکے۔ انتہا یہ تھی جب ان کے اندر اللہ کا کوئی نبی آتا تو وہ اس کی بات کو برداشت تک نہیں کر سکتے تھے، اور نہ جانے انہوں نے کتنے نبیوں کا قتل کیا۔ یہ اس گمان میں مبتلا ہو گئے تھے کہ ان کا خدا سے کوئی خاص تعلق نہیں ہے اور اس کے بنا پر وہ انہیں عذاب نہیں دے گا۔ ان کا خیال تھا کہ جنت کی نعمتیں اصل میں ان کے لیے بنائی گئی ہے۔ نبوت اور رسالت کو وہ اپنی قومی میراث کہتے تھے۔ ان کے عالم انتہائی دنیا دار اور زمانہ ساز تھے۔ وہ دولت مند اور حاکموں کی خوشنودی کے لیے آئے دن مذہبی احکام میں کاٹ چھانٹ کرتے رہتے تھے۔ اللہ کے احکام میں جو حکم آسان اور اپنی خواہش کے مطابق ہوتا اس پر عمل کر لیتے، جو احکام سخت اور ناپسند ہوتے ان کو چھوڑ دیتے تھے۔ آپس میں لڑنا مرنا ان کا عام کام ہو گیا تھا۔ مال و دولت کی خواہش اتنی بڑھ گئی تھی کہ اس کی وجہ سے کوئی ایسا کام کرنے کا ارادہ تک نہیں کر سکتے تھے جن میں جان و مال کا کوئی اندیشہ ہو۔ اسی وجہ سے ان کی اخلاقی حالت انتہائی کمزور ہو گئی تھی۔ ان میں مشرکانہ بت پرستی کے اثرات بھی پیدا ہو گئے تھے۔ ٹونے ٹوٹکے، تعویذ، گنڈے، جادو، عملیات وغیرہ وغیرہ قسم کی سینکڑوں چیزوں نے ان کے اندر گھس کر توحید کے اصل تصور کو بالکل برباد کر دیا تھا۔ یہاں تک کہ جب اللہ کے آخری نبی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے توحید کا صاف تصور پیش کیا تو انہی یہودیوں نے یہاں تک کہہ دیا تھا کہ ان مسلمانوں سے تو عرب کے مشرک ہی بہتر ہیں۔ عرب کے حالات، دنیا کے مذہبی اور سیاسی حالات پر نظر ڈالنے کے بعد آئیے خود عرب کی حالت پر بھی نظر ڈال لی جائے۔ یہی وہ مقام ہے جہاں اللہ کے نبی نے اپنی تحریک کا آغاز کیا اور یہاں کے حالت سے انہیں سب سے زیادہ دوچار ہونا پڑا۔ عرب کے ایک بڑے حصے یعنی وادی قرا اور خیبر و فدق میں زیادہ تر یہودی آباد تھے۔ خود مدینے میں بھی یہودیوں کی حکومت تھی۔ باقی ملک میں مشرکانہ رسوم جاری تھا۔ لوگ بتوں کی، پتھروں کی، پیڑوں کی، ستاروں اور فرشتوں کی اور جنوں کی پوجا کرتے تھے۔ البتہ ایک اللہ کا تصور ضرور موجود تھا، اسے یہ لوگ خداؤں کا خدا یا سب سے بڑا خدا مانتے تھے، لیکن ایک اقتدار اتنا کمزور پڑ گیا تھا کہ وہ اپنے انہی چھوٹے چھوٹے خداؤں اور معبودوں میں الجھے رہتے تھے جن کو انہوں نے اللہ کے علاوہ اپنا خدا بنا لیا تھا۔ ان کا خیال تھا کہ روزانہ کی زندگی میں اصل کام تو ان چھوٹے چھوٹے خداؤں سے پڑتا ہے، لہٰذا انہی کی عبادت کیا کرتے تھے، انہی کے ناموں پر نذریں اور قربانیاں کرتے تھے اور ان سے ہی اپنی مرادیں مانگتے تھے۔